باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الفرد الصمد لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی اول العدد صاحب الابد خاتم اللمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الذین لا یقاس بہم من الخلق احد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاول الی ابد اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ناظرین محترم، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہستی ہے جو نگہبان رسالت اور محافظ نبوت ہے، جس کی شان کو تاریخ نے اپنے سینے میں قصیدے کی صورت میں سجا کے رکھا ہے، اور جب دین اسلام جزیرۃ العرب میں ظاہر ہوا تو کفار و مشرکین مکہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی، بلکہ اس دین اسلام کے چراغ کو خاموش کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، جہاں تک کہ اس دین اسلام کی ترقی اور تبلیغ کو روکنے کے لیے مختلف حربوں اور دھمکیوں سے استفادہ کیا، لیکن شہر مکہ کی اس رعب و خوف جیسی صورتحال میں پیغمبر کی نصرت اور حمایت کرنا کسی جانی خطرے سے کم نہ تھا۔ ان تمام جانی خطرات سے بالاتر ہو کر جس نے رسول کی نصرت اور حمایت کی ہے، اس ذات کو، اس ہستی کو حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، مقام سوال یہ ہے، مقام تأمل یہ ہے، مقام فکر یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے نظریے اور عقیدے کو جاننا ہو تو اس کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ہم اس کے آثار علمی کی طرف دیکھیں گے۔ اگر ہم اس جہت میں آثار علمی کے اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھیں تو 1000 ابیات پر مشتمل مجموعہ جو ادب، فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اس مجموعے کو دیوان ابو طالب کہا جاتا ہے، اور اس میں مشہور و معروف جو قصیدہ ہے وہ قصیدہ لامیہ ہے، اور جس کے 120 اور 111 اشعار ہے۔ اسے کم بھی نقل کیا گیا ہے اور اسے زیادہ بھی نقل کیا گیا ہے، جیسے ابن ابی الحدید نے 17 اشعار کو نقل کیا ہے، اور بغدادی نے اپنی کتاب خزانۃ الادب میں 60 اشعار کو نقل کیا ہے، آلوسی نے اپنی کتاب بلوغ الادب میں 10 کو نقل کیا ہے، ابن حشام نے اپنی کتاب السیرہ میں 90 اشعار کو نقل کیا ہے، اور حجر ابن عسقلانی نے اپنی کتاب میں 120 اشعار کو نقل کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اہمیت تھی تب اسے نقل کیا گیا، اور خود آپ اس کی اہمیت کو جان لیجئے کہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب نے اسے خود روایت کیا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے: علموا اولادکم شعر ابی طالب، کہ تم اپنے بچوں کو میرے بابا ابو طالب کے اشعار کی تعلیم دو، فإن فیہ علما کثیرا، کیونکہ اس میں گوہر علمی ہے۔ جس طرح یہ ابیات، یہ اشعار، یہ مجموعہ گوہر علمی پر مشتمل ہے، اسی طرح ایمان اور اخلاص پر بھی مشتمل ہے۔ اور اگر ہم اس کے سلسلے کی طرف نگاہ کریں تو ابن ابی الحدید المعتزلی نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ ابیات، یہ اشعار ابو طالب انفرادی طور پر شاہد قطعیت کی حد تک نہ پہنچ سکے، لیکن ان کی مجموعی دلالت تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور ان ابیات میں ایک موضوع مشترک ہے جو خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور نبوت کی تصدیق سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور لِيَعْلَمْ خَيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّد نَبِيٌّ كَمُوسَىٰ وَالْمَسِيحِ ابن مریم، کہ صاحبان عقل یہ جان لیں کہ محمد بھی اسی طرح نبی ہے جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی تھے۔ اور پھر کہا: یا شاہد اللہ علیہ فاشہد، اے اللہ کے گواہ، ابو طالب پہ گواہ رہنا، انی علی دین النبی احمد، کہ میں دین احمد پر ہوں۔ اور پھر کہا: الا تعلموا انا وجدنا محمد رسولا کموسیٰ خط فی اول الکتب، یہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد کو ویسے ہی رسول پایا ہے جس طرح میں نے موسیٰ کو پہلی کتابوں میں رسول پایا ہے۔ اور پھر کہا: انت الرسول و رسول اللہ نعلمہ، آپ رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، ہم جانتے ہیں۔ نزل علیک من ذی العزۃ الکتب، آپ پر عظیم کتابوں میں سے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور پھر کہا: اب قیامت تک کے آنے والوں کو جناب ابو طالب نے یہ پیغام دیا ہے: فلا تجعلوا للہ ندا واسلموا، خبردار خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا۔ فإن طریق الحق لیس بمظلم،
اور یاد رکھنا جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ کبھی تاریکی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی مقام پر علامہ امینی نے کہا ہے کہ میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ کس طرح سے خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور نبوت کی تصدیق ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہ اشعار واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے اشعار یا کلمات یا نظم یا عبارت کسی شخص کے بارے میں ہوتے تو سب یہ کہہ دیتے یہ مسلمان ہے، لیکن اتنے واضح اشعار جو خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور نبوت کی تصدیق سے ان کی واضح دلالت ہو رہی ہے، اس کے باوجود حضرت ابو طالب کے ایمان پر تنقید کرنے والا، حضرت ابو طالب کی شان میں جسارت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے سورج کی روشنی سے انکار کر رہا ہے۔ ایسا شخص دنیا پر بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ دوسرا طریقہ جس سے ہم کسی کے نظریے اور عقیدے کو جان سکتے ہیں وہ ہے اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے اعتبار ذریعے ہم اس کے عقیدے اور نظریے کو جان سکتے ہیں۔ اگر ہم رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے اعتبار سے دیکھیں تو جس کا بھتیجا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور جس کا بیٹا علی جیسا ولی ہو، اور حتیٰ کہ جس کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے قریب گئیں اور مقام مستجار کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء بہ من عندک الرسل، اور تمام رسولوں پر جو تیری طرف سے پیغام لے کر اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر کہا وبکل نبی من الانبیاء، پروردگار میں تمام نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگر تلخیصاً بیان کیا جائے تو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ جس کی زوجہ یہ کہہ رہی ہو کہ میں جو تیری طرف سے چیز آئی، رسول آئے، ان پر ایمان رکھتی ہوں، یہ نہیں کہا ایمان لاتی ہوں، ایمان لانے اور رکھنے میں فرق ہے، کہا میں ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے جو رسول آئے ان پر، ہر رسول پر، ہر نبی پر ایمان رکھتی ہوں، یعنی اپنے ایمان اور عقیدے کا اس طرح سے اظہار کہ کسی کو شائبہ نہ ہو سکے۔ کہا کہ میں آدم پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور خاتم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور میں کہوں گا کہ جس کی زوجہ کا مقام ایمان یہ ہو، خدا جانے اس کے شوہر کا ابو طالب کے منزل ایمان کیا ہوئی۔ اور تیسرا طریقہ ہم جس سے کسی کے عقیدے اور نظریے کو جان سکتے ہیں وہ یہ ہے اس کا معاشرے میں کردار و گفتار اور سیرت ہے، جس سے ہم اس کے نظریے اور عقیدے کو جان سکتے ہیں۔ اگر سیرت کے اعتبار سے ہم حضرت ابو طالب کو دیکھیں، لحظہ بر کے لیے بھی پیغمبر کی نصرت اور حمایت سے روگردانی نہیں کی، لحظہ بر کے لیے بھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر مقام پر رسول کی نصرت اور حمایت کی ہے۔ اور جیسا کہ جب یہ آیت انذار نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، رسول پہلے اپنے عزیز و اقارب کو بلاؤ اور انہیں انذار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ رسول نے کہا یا علی، دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ سب لوگوں کو بلایا گیا اور ان کی جو سربراہی کرنے والا تھا، جو دعوت پہ آئے ہیں، ابو لہب تھا۔ پہلے دن آئے، کھایا، وانصرفوا، اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، کھانا کھایا، دعوت کھائی، اور پھر اٹھ کر انصرفوا کہا، اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن جب آئے، کھانا کھایا اور انصرفوا کہنا ہی چاہ رہا تھا تو ابو طالب نے کہا اس کو یا اورو، اے احمق خاموش ہو جا، اے کانے خاموش ہو جا، وما انت وہذا، تو کہا اور اس کی شان کہا۔ اور پھر کہا واللہ لا یقومن احد، تم میں سے کوئی یہاں سے کھڑا نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا اور سب یہ حضرت ابو طالب کا جو رعب تھا اور جلالت تھی، اور اس سے دیکھ کر سب بیٹھ گئے۔ اب جب سب بیٹھ گئے تو کوئی کھڑا نہ ہوا تو پیغمبر کی طرف حضرت ابو طالب مخاطب ہوئے اور کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہو جائیں، فتکلم بما تحب و ترضا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں آپ۔ اور پھر کہا وبلغ رسالۃ ربک، جو آپ کے رب کا پیغام ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیجیے، فإنک صادق المصدق، آپ صادق ہیں، آپ مصدق ہیں۔ اور جس کی سیرت اس طرح سے ہو وہ ہم عقیدہ ہونے کا انحدار ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر جب اس زمانے میں یہ تھا کہ قحط سالی ہوتی تھی، خشک سالی ہو جاتی تھی، اور عرب سارے اکٹھے ہو کر صحرا میں چلے جاتے تھے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں، باران رحمت نازل ہو، تو کسی نے کہا جاؤ ابو طالب کو بلا کے لاؤ اور ان کا بھتیجا ہے اسے ساتھ لے آؤ۔ حضرت ابو طالب رسول خدا کو لے کر صحرا میں چلے گئے۔ اس وقت آپ کا سن بچپن کا تھا اور آپ چھوٹے تھے،
حضرت ابو طالب نے ساتھ لیا اور صحرا میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر خدا کو ان کا واسطہ دیا، پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ، باران رحمت نازل کر، باران رحمت نازل ہوئی، اور یہ جملے واضح دلالت کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے شعب ابی طالب میں 3 سال تک جب قریش سے قطع تعلقی ہوئی، لین دین کے معاملات ختم ہوئے، تو 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے۔ اور خود اس بات کو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی عظمت کیا ہے، کہ کس طرح کے عقیدہ تھا اور کس طرح کا نظریہ تھا ابو طالب کا۔ اس جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، آرام و آسائش کی زندگی پر 3 سال کی مشکلات اور صعوبت کی زندگی کو ترجیح دی ہے ابو طالب نے، اور رسول کی نصرت اور حمایت کی ہے۔ اس قدر خطرہ لاحق تھا کہ بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے، اگر بیٹے قتل ہوتے ہیں قتل ہو جائے، مگر توحید الہی کا مبلغ بچ جائے۔ اور اس زمانے میں جو حاجیوں کو پانی پلایا جاتا، یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے ابو طالب کا۔ اس زمانے میں جو حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا، جو پانی حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی، زائر بیت اللہ کی خدمت کی جاتی تھی، وہ یہ خاندان عبد المطلب کی تھی، اور یہ ذمہ داری حضرت ابو طالب کے پاس آئی۔ اور سیرت دیکھیے ابو طالب کی، کہ سقایۃ الحجاج کا، اس زمانے میں سقایۃ الحجاج کا لقب پانا، یہ جمال سیرت ابو طالب ہے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے، اگر کوئی شخص تعصب کی عینک اتار کر حضرت ابو طالب کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، یہ قربانیاں، یہ فداکاریاں کسی غیر مومن کی نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی عظمت ہے حضرت ابو طالب کی، جیسا کہ جب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کا جب زمانہ خلافت آیا اور مسجد کوفہ میں تھے اور ممبر پر تشریف فرما تھے، اور لوگ جسارت بھی کرتے تھے، اور علی اپنے بابا کے فضائل کو بھی بیان کرتے تھے، اور جب خطبہ دے رہے تھے تو درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا علی انت امیر المومنین ایاذ باللہ نعوذ باللہ ابوک فی النار، کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے والد نعوذ باللہ نار جہنم میں ہے۔ یہ کہنا تھا تو علی کو جلال آ گیا، اور کہا خدا تیری زبان کو قطع کرے، اور پھر کہا کہ ابی معذب فی النار و ابنہ قسیم النار والجنہ، کہا تو بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اور اس کا باپ جو نار جہنم میں ہو۔ اور پھر کہا تو نے میرے بابا کے خلاف جسارت کی، اب سن، والذی بعث محمدا بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لا شفعہ اللہ، اگر میرے بابا اس خلائق کی شفاعت بھی کرے تو پروردگار ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور پھر کہا تو نے میرے بابا کی شان میں جسارت کی تھی، اب آ میرے بابا کی عظمت کو دیکھ، والذی بعث محمدا بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ان نور ابی یوم القیامت، کہ جو میرے بابا کا نور قیامت کے دن لا یطفی انوار الخلائق، وہ سارے خلائق کے انوار کو خاموش اور بے اثر کر دے گا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب شان ابو طالب کے بارے میں سوال ہوا تو امام نے فرمایا، واللہ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفۃ میزان، خدا کی قسم ایمان ابو طالب کو اگر ایمان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ ایمان ھذا الخلق فی کفۃ الاخر، اور اس خلائق کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی طالب، اور ایمان ابو طالب سب پر باری نظر آئے گا۔ اور یہاں پر سوال یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو جس تاریخ میں کہ جس نے اس طرح سے نصرت اور حمایت کی ہو، ہمہ وقت دین اسلام کی قربانی اور کے لیے اور فداکاری کی ہو۔ یہ اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے، اگر کوئی ہے آپ اعلان رسالت کے بعد ایسا شخص دکھا دیجئے جس نے ابو طالب کی طرح قربانی دی ہو۔ تاریخ نے اس چیز کو ضرور بیان کیا ہے کہ ہاں بہت سے ایسے اشخاص موجود تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، مگر دین اسلام کو اپنی خاطر قربان کر دیا ہے۔ لیکن یہ ذات ہے ابو طالب کی، یہ کامل الایمان ہونے کی علامت ہے کہ ابو طالب نے رسول کی ہر جگہ پر نصرت اور حمایت کی ہے۔ اس دین اسلام کی تبلیغ میں حضرت ابو طالب نے رسول کا ساتھ دیا ہے، ہر مقام پر لحظہ بھر کے لیے بھی رسول سے جدا نہیں ہوئے، اور حتیٰ کہ علی نے بھی اس دین اسلام کے لیے رسول کی نصرت اور حمایت کی ہے۔ تبھی اس مقام پر شاعر نے کہا ہے، لولا ابو طالب و ابنہ
لما مثل الدین شخصا فقاما، کہ حضرت اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا علی نہ ہوتے تو دین کا کوئی تشخص باقی نہ رہتا، دین کا ستون مضبوط نہ ہوتا۔ فضا کا بمکہ آوا وحاما وہذا بیسرب جس الحمامہ، کہ حضرت ابو طالب کی وہ ذات ہے جس نے مکہ میں دین اسلام کی نصرت اور حمایت کی ہے، علی کی وہ ذات ہے جس نے دین اسلام کو مدینے میں پرواز کے قابل بنایا ہے۔ اور اس قدر فضیلت ہے کہ اس رسول کی زبان سے جاری ہوا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا رسول اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک میں خدا اسے وحی نہ کر دوں۔ وہ رسول شان ابو طالب کو یوں بیان کر رہے ہیں، یا عمو کفلت یتیما ربیت صغیرا ونصرت کبیرا، اے چچا جان آپ تو وہ ہیں جو محمد کی یتیمی کا سہارا تھے، وربیت صغیرا، میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری تربیت کی ہے، ونصرت کبیرا، آپ نے اس وقت میری نصرت اور حمایت کی ہے جب لوگ میری نصرت اور حمایت سے دور بھاگتے تھے۔ اور اس مقام پر یوں کہوں گا کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے دین اسلام کی تبلیغ میں رسول کی نصرت اور حمایت کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابو طالب باب الحوائج بھی ہے۔ جیسا کہ داؤد رقی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور بارگاہ امام صادق میں حاضر ہوا، کہا فرزند رسول میں نے فلاں بندے کا قرض دینا ہے اور مشکل میں ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ شاید یہ قرض میں واپس نہ کر سکوں، تو مولا میں پریشان ہوں۔ جب اس نے اپنا شکوہ بیان کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یا داؤد رقی صرت بمکہ تھا، جب مکہ جانا طف ان ابی طالب طوافن، تو ابو طالب کی نیابت میں طواف کرنا، وصلی عنہ رکعتین، اور ابو طالب کی نیابت میں 2 رکعتیں نماز پڑھنا، ثم ادعو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اے داؤد رقی پھر دیکھنا پروردگار ابو طالب کے صدقے میں کس طرح سے تیری حاجات کو بدلاتا ہے، تیری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات سے کہ وہ ہمیں اس فہم اسلام کے ساتھ ساتھ محسنین اسلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔